پیار کی مورت نہ ملے گی، ممتا سے بھری پیار کی مورت نہ ملے گی، ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے گی۔ ہمیشہ ملاحظہ کریں کہ ماں جیسے غازی تو نبیوں سے ناراضی، ماں جیسے غازی تو نبیوں سے ناراضی، ماں جس سے غازی تو نبی اس سے ناراضی، ماں جس سے خفا ہو اسے جنت نہ ملے گی، ماں جس سے خفا ہو اسے جنت نہ ملے گی۔ ایمان والے تمام حضرات اس چیز کو بغور سے بات کیجیے کہ ماں جس سے خفا ہو اسے جنت نہ ملے گی، یہ بات حقیقت بات ہے، شاعر نے بھی کہا، باتیں مت کرو، عقل کی بات سمجھائی جائے تو سمجھ لیا کرو۔ پورا دن تو ہم کسی نہ کسی مصروفیات میں گزار دیتے ہیں، 10 منٹ کا جب وقت نکالا جائے تو نکال لیا کرو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاں سے علم ملے لے لو، کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور دوسرے لینے سے نہیں بڑھتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے جو کہ بڑھتا ہے، تمام دنیا کی نعمتیں آپ خرچ کر لو وہ سب خرچ ہو جائیں گی، تو موجودہ حالات میں بھی دکھائی دیں گے آپ کو یہ چیز خرچ ہو رہی ہے، لیکن ایک علم ایسی چیز ہے کہ خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت بخشی، اللہ رب العزت 26 میں 27 پارے میں ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے ایمان والے لوگوں تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی اللہ فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے ایمان والوں تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر وہیں اللہ کہہ رہا ہے رب المشرقین ورب المغربین، ایمان والوں میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں، میں تمہارے مغرب کا بھی رب ہوں، تاکہ مشرق کا رب اللہ ہے، مغرب کا رب بھی اللہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم فجر کی نماز میں گدھے کی طرح پڑے پڑے سوتے رہتے ہیں، ہے ترتیب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمائے ان الصلاۃ، کئی جلد بھی اس کی تفسیر بیان کی تھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اے ایمان والے لوگوں تم پر نماز فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں میں۔ بہرحال یہ موضوع آج ہمارا نہیں ہے، کچھ اور موضوع ہے۔ شاہ نے فرمایا کہ ماں جس سے راضی تو نبی اس سے ہے راضی، ماں جس سے خفا ہو اسے جنت نہ ملے گی۔ ایک حدیث بات ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی ماں کو ناراضگی میں انتقال فرما گئی، اس کی ماں اس سے ناراض تھی اور اس کی ماں انتقال فرما گئی۔ بغور سماعت کرنا، پھر آنے والے وقت میں اس شخص کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ جب ماں راضی نہیں تھی، ماں کا انتقال ہو گیا، اب اس شخص کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب وہ اپنے قبر مقرر میں آئے تو ان کا نکیر نے کہا من ربک کا بتا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا بتا، تیرا دین کیا ہے، من فی حاجر جکر رجعہ، بتا تیرا ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ 3 سوالوں کے جواب اس نے آسان طریقے سے دے دیے۔ غیب سے آواز آئی ہے فرشتوں سنو، یہ اپنی ماں کا قصوروار ہے، اس کی لیے جنت کے دروازے کوئی نہیں کھولے جائیں گے۔ جب غیب سے یہ آواز آئی برادران اقدار، اس وقت سے لے کر جب تک اس کی کوئی اولاد اس قابل نہ ہو گئی کہ وہ دنیا فانی میں رہ کر اس کے اوپر قرآن پاک پڑھ سکے، یا اس کے اوپر الحمدللہ، یا اس کے اوپر کوئی سورہ یاسین یا کوئی چیز کی تلاوت نہ کر سکے، جب تک اس کے اوپر عذاب چلتا رہا۔ نعوذ باللہ۔ آپ انداز لگائیے اگر ماں کا ہم سے ناراضگی حالت میں انتقال ہو گیا اور قبر مقرر میں جب ہمیں اتارا گیا برادران وقار، تو 1 سال تو عذاب بہت دور کی بات، ہمیں 1 منٹ کا عذاب سہن نہیں کر پائیں گے۔ قبر کا عذاب وہ عذاب ہے۔
قبر کا عذاب وہ عذاب ہے کہ ہم 1 سال کا عذاب تو بہت دور کی بات ہے، 1 منٹ کا عذاب اپنے پر برداشت نہیں کر سکتے۔ جب انداز لگائیے کہ ہم 1 منٹ کا عذاب اپنے اوپر برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، پھر جب تک قیامت تک ہمارے اوپر عذاب ہوگا اس کا ہم کیسے برداشت کریں گے؟ زندگی زیادہ دن ہو گئی، 70 سال 80 سال 90 سال، کچھ کہیں نہیں سکتے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے، ہر نفس کو موت کا پتہ چلنا ہے۔ برادران وقار اس کے باوجود بھی ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمیں موت آنی ہے۔ ہم اتنا جانتے ہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ایمان والو ہمیں موت آنی ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے یہ عالم بنا رکھا کہ نمازیں ترتیب قضا کرتے چلے جا رہے ہیں، نمازیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے فطروں کی طرف ہم نکل گئے، اتنے خرافاتوں کی طرف ہم نکل گئے۔ برادران وقار اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں جب ناراضی حالات میں مر جائے، ماں جب ناراضی حالات میں انتقال فرما جائے تو ایمان والو اس چیز کو بغور خیال رکھنا کہ حضور بھی آپ کی شفاعت نہیں کریں گے، کیونکہ تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، حضور کیسے شفاعت کر دیں گے؟ حضور کے بھروسے مت رہنا پھر کہ حضور شفاعت کر دیں گے، کیونکہ تیری جنت تیرے گھر میں ہے، تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں ہے۔ تو زمانے میں ڈھونڈتا ہے جنت کو، تیری ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ تو دنیا سے مرنے کے بعد جنت تلاش کر رہا ہے، تیری ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، شریعت کے معاشرے میں جب ہم نے دیکھا، ہمارے دیکھا گیا تو مسلمان وہ سب سے زیادہ پیچھے، سب سے زیادہ۔ ہمارا یہ عالم ہے، ہماری مسجدوں میں آئے دن لاک پڑ جائے، ہماری مسجدوں میں آئے دن لاک ڈاؤن لگ جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم نمازیں ادا نہیں کر پاتے۔ برادران وقار، ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنی چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں سنیما ہال آباد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ مسجد آباد کریں۔ ہم نے آج سنیما ہال آباد کر دیے، مسجدوں کو ویران کر دیا۔ ہمیں مسجد آباد کرنی چاہیے، سنیما ہال ویران کرنا چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے گھر بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آج ہمارا یہی عالم ہے کہ ہم مسجد تک تو جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ پاتے۔ نماز ہم اس لیے نہیں پڑھ پاتے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لی ہے، اور جب اس سجدوں کی توفیق چھین لیا کرتا ہے تو وہ سجدے قبول نہیں کرتا ہے۔ جب وہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، جب وہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے تو وہ سجدے مقبول بارگاہ نہیں کرتا ہے۔ بندہ مسجد کے سامنے بیٹھا رہے، بندہ مسجد کے سامنے لیٹا رہے، بندہ مسجد کے سامنے گھومتا رہے، بندہ مسجد کے سامنے تلاش میں رہے، لیکن اللہ رب العزت پھر سجدے مقبول بارگاہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے ایسے بنا رکھے ہیں۔ برادران اسلام، وقتے میں دیکھا گیا کہ ہماری ماں بہنیں ٹکنوں سے اونچے اونچے پاجامے پہن کے گھومے، نماز ادا کریں، نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ لیڈیز کا ایک بھی بات غیر محرم کو دیکھنا نماز نہیں ہوتی۔ سمجھے؟ مجھے گھومنے وہ جو کون سے پاجامے آتے ہیں، وہ آڑے پاجامے، اچھے پاجامے آ رہے ہیں، وہ اونچے اونچے پاجامے تک کے پہننا شروع کر دیے، نماز نہیں ہونے والی ہے۔ دھیان رکھنا اس چیز کو، کیونکہ کل کو ہمیں بتایا نہیں، کل میدان محشر میں مجھے پکڑو جا کے کہ امام صاحب آپ نے بتایا کہ میں نے بتا رہا، نماز نہیں ہوتی۔ غیر محرم کے سامنے اگر نماز پڑھی، اگر ایک مجبوری کی حالت میں نماز پڑھی، وہ ایک مسئلہ الگ ہے، کہیں جگہ نہیں ہے، غیر محرم کے سامنے پڑھ لی، اور اس کے علاوہ غیر محرم کے سامنے نماز بھی آپ نے پڑھی اور آپ کا جسم دکھ گیا، اسے یہ چہرہ دکھ گیا، چہرہ تو فی الحال شریعت کے معاشرے میں آیا ہے، نماز پڑھتے وقت اگر کوئی شخص دیکھ لے تو اس میں ہماری کوئی اذا نہیں ہے، نماز پڑھتے وقت اگر کوئی شخص دیکھ لے تو اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں کہ وہ شخص دیکھتا ہے۔ دوسری بات، ٹکنوں سے اونچا پاجامہ جو ہماری ماں بہنیں کریں گھومتی ہیں، اس چیز کو نیچا کریں، اس چیز کو بالکل ختم کر دیں، اسلامی پہناوا پہنیں۔ ٹکنوں سے اونچا پاجامہ پہن کے نماز پڑھنا نماز نہیں ہوگی، بہت اونچے پاجامہ پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو بالکل کلیئر کر لیں، اس چیز کو بالکل ختم کر دیں، پہناوا اچھا کر لیجیے، ہمارے جسم کی اعضاء کسی کو صاف صاف دکھائی نہ دے، ایسا ہمیں پہناوا کرنا چاہیے۔
کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور یہ بزرگان دین بھی ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ ہم سے کب راضی ہو گئے، ہمارا کب بیڑا پار ہو گیا، اس کا کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ یہ دل دے ہم لوگوں کو خیرات بھی دیتے ہیں تو ان کی صورت دیکھ کر دیتے ہیں کہ یہ لنگڑا ٹوٹا ہے ہی نہیں ہے، اگر ہم لوگوں کو خیرات بھی دیتے ہیں تو اس کی سیرت دیکھ کر دیتے ہیں، لیکن یہ سرکار بنما سرکار اور یہ بزرگان دین ان کی بارگاہ مقدسہ ایسی بارگاہیں ہوتی ہیں جو کہ یہ دل دیکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے یہ اللہ والے ہیں، دیتے ہیں بہت کچھ لیکن جانچ لیتے ہیں تب کچھ، دل کی گہرائیوں کو جانچتے ہیں کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے کس مطالبے سے آیا ہے، کیا لینے۔ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سمجھا رہا ہوں آپ حضرات کے لیے کہ اللہ شاید میرے سمجھانے سے آپ کے سمجھ میں آ جائے اور آپ عمل کر لیں اس چیز پر اور آپ اپنے گھر پہنچ جائیں۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ اس طریقے سے چلہ کرنی چاہیے، اس طریقے سے سرکار میں حاضری دینی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں 10 سال یا 15 سال میں رکتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود کمی ہے، سرکار کمی نہیں، ان کی اس میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ ایک شاعر کہتا ہے سجاد نظامی نام کا، سنبھال مانگنے والوں تو جھولیاں اپنی حضور فیض کا دریا بہانے والا، تو یہ جو بارگاہیں ہیں یہ فیض کا دریا ہر وقت جو بہاتے تھے بہاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اور تا قیامت تک بہائیں گے، صرف اگر ہمیں ضرورت ہے تو لینے کی ضرورت ہے، ہمیں سلیقہ چاہیے لینے کا مانگنے۔ پراگان رتار سرکار کی ملفوظات مردان خدا ایک کتاب ہے جس میں شہر بدائیوں کے تمام بزرگان دین کا ذکر آیا ہے۔ اس کتاب میں نے پڑھا کہ سرکار نے لکھا اگر 40 دن کے اندر آپ کا کوئی بھی کیس فائنل نہ ہو تو آپ میری قبر مقرر کسی پھوڑے سے یا کسی گیتی سے لگ کر کھود دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑے سرکار کا فرمان ہے۔ بڑے سرکار سے حضور نابینا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کئی مرتبہ اس بیان کو میں نے بتایا پھر سن لیجیے، حضور نابینا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو پل کے پار پڑتے ہیں تو بڑا سا گنبد دکھائی دیتا ہے، وہ نابینا صاحب کا ہے، اس پہ لکھا ہوا صاحب شاہ یمنی صاحب، ان کا شاہ یمنی صاحب کا نام کب سے پڑا سنیے، پہلے ان سے نابینا صاحب کہا جاتا تھا۔ تو نابینا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور اس ملفوظات کو لکھا دیکھا تو سرکار کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے ایک عرضی لگائی، سرکار کے قدموں میں رکھ دی، سرکار کے سرانے رکھی اور عرضی سرکار کی بارگاہ میں ٹانگ دی، اور لگاتار وہ چلہ کرتے رہے۔ اگر وہ 10 بجے آیا کرتے تھے تو 10 بجے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ وہ کنٹینیو تقریباً 40 دن تک آئے اور 40 دن تک آنے کے بعد سرکار سے ارشاد فرمایا کہ میری کوئی مراد تھی وہ پوری نہیں ہوئی، بتائیے میں آپ کی قبر کھود دوں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے نابینا صاحب، سرکار نے ایسی کہا کہ اے نابینا صاحب سنو، مذہب اسلام میں دن جو ہے وہ مغرب کے بعد اسباط سے بدلتا ہے، تو تمہاری جو بھی مراد ہے وہ مغرب کے بعد، مغرب کی نماز کے ترنت بعد پوری ہو جائے گی، یعنی سورج غروب ہوگا آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ ملت اسلام ہے یہاں سورج غروب ہوا، یہاں نابینا صاحب کی آنکھیں دونوں واپسی آ گئی۔ اسی وقت سے سرکار نے کہا کہ آج سے آپ نابینا صاحب نہیں بلکہ شاہ یمنی صاحب ہیں، یہ بھی یمن سے آئے تھے، قافلے کے ساتھ آئے تھے سرکار کے۔ اسی دن سرکار نے فرمایا کہ آپ شاہ یمنی صاحب ہیں۔ تو پھر برادران وقار سرکار نے اپنی ملفوظات میں فرمایا کہ اگر تمہاری کوئی مراد پوری نہ ہو تو ایک دنیا میں کہیں آپ پورے، سرکار نے یہ فرمایا کہ پوری دنیا میں آپ گھماؤ، آؤ آپ ساؤتھ افریقہ گھماؤ، سعودی عربیہ گھوم آؤ، پاکستان گھوم آؤ، انگلینڈ گھوم آؤ، ہندوستان کے کسی کونے میں گھوم آؤ، کہیں بھی اگر تمہاری مراد پوری نہ ہو، کہیں بھی تمہارا وہ کام نہ ہوتا ہو جو کہ جسے تم چاہتے ہو، جائز دعا ہو وہ نہیں ہوتی ہو، میری بارگاہ میں آؤ، ایک عرضی لکھو اور میرے خادموں سے سائن کرواؤ، میرے خادموں سے ایک عرضی لکھواؤ، میرے سراہانے رکھ دو، اور سراہانے رکھنے کے بعد اسے میری بارگاہ میں ٹانگ دو، انشاءاللہ تعالی 40 دن تک آپ حاضری کرو، انشاءاللہ کوئی بھی جسمانی روحانی بیماری ہوگی اسے انشاءاللہ تعالی 40 دن کے اندر وہ دور ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں آنے کے بعد خرافات باتوں سے دور ہونا پڑے گا۔ جو تمام خرافات سارے جہاں کی خرافات سرکار میں آ کے بالکل نہ کریں، یہاں صرف اور صرف اپنے کام سے کام رکھیں، سرکار کی بارگاہ میں اپنی نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں،
قرآن پاک کی تلاوت کریں، سرکار کی بارگاہ میں آ کے اگر تم یہاں پہ آ کے ہیرا پھیر پھندے بازی کھیلو گے تو پھر کیس جو ہے وہ پینڈنگ میں چلا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت میں اگر ہم جج سے زیادہ تاریخیں مانگتے ہیں یا جج کے پاس زیادہ چکر لگاتے ہیں یا جج سے ہم کچھ بدتمیزی بول جاتی ہے، جج کے خلاف کچھ چلے جاتے ہیں یا جج کی عدالت میں بیٹھ کر کسی دوسرے سے بات کرتے ہیں تو جج کہتا ہے اسے کیس فائنل نہیں کروانا ہے، اس کا کیس جو پینڈنگ میں ڈال دو، پھر وہ کیس اس کیس کی تاریخیں فلاں تاریخ پہ آنا، فلاں تاریخ پہ آنا، فلاں تاریخ پہ آنا، وہ تاریخ پہ تاریخ ہوتی ہے۔ اب ایسی تاریخ کرتے کرتے 15 سالیں گزر جاتی ہیں، ایسی یہاں بیٹھ رہے یہاں آؤ گے تو سرکار کی بارگاہ میں صرف سرکار سے رو لگاؤ، سرکار کی بارگاہ میں آ کر نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، سرکار سے دل سے دعائیں کرو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ والے دل کی دعائیں بہت جلدی سنتی ہیں، یہ اللہ والے دل کی دعائیں بہت جلدی مقبول بارگاہ کرواتے ہیں، کیونکہ ان کی حیات زندگی میں ایک بھی وقت کی نماز قضا نہیں۔ اب جس کی حیات زندگی میں ایک بھی وقت کی نماز قضا نہ ہو تو آپ انداز لگائیے وہ گھرانہ کیا گھرانہ ہوگا۔ سرکار کی 14ویں پیڑھی ہے، حسین حسینی آل رسول ہیں یہاں ماشاءاللہ، سوہر بردی ہیں، نقشی ہیں، چشتی ہیں، تو ان کی بارگاہ مقدسہ میں جن کے ساتھ کم سے کم 7 سے 8 سلسلے ملتے ہیں، ان کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری لگا رہے، اللہ ہماری حاضری کو قبول عطا فرمائے۔ اور جتنی دیر ہم یہاں بیٹھتے ہیں سمجھ لیجیے کہ جنت کے درخت میں، جنت کے اندر ہمارے نام کا ایک درخت لگایا جا رہا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے، یہ عام بارگاہ نہیں ہے۔ برادران وقار، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بارگاہوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔